اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان، دانش انصاری کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج آپ کو جیسے پتہ ہے گزشتہ روز عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہو گئی، اور جب کہ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہونے والی ہے، میں کہ بھائی ایک دو سماعتیں اور ہونی اور سزا آ جائے گی، اور وہی ہوا، سزا آ گئی۔ اور میں نے کہا تھا 10 سال یا اس سے زیادہ آ جائے گی، تو 10 سال ایک میں آ گئی، 7 سال ایک میں آ گئی، توشہ خانہ میں دو بات۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی آ گئی، تو 17 سال ہو گئی سزا۔ کیوں آ گئیں؟ ایک تو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر کو سپر مون لگے گا، اور 14 اکتوبر تک عمران خان صاحب ذرا جذبات میں نہ آئیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آ جائیں، اور پسی کسی نے کیا کہا، کیا عمران خان صاحب سمجھے کیا ہوا، اور علی امین کو فارغ کر گئے۔ اور علی امین 1/12 کے کھانے کے مالک تھے، سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا، 1/3 کے کھانے کے مالک سہیل افریدی آ گئے۔ اور میں نے کہا یہ تو 1/12 کے کھانے کی لڑائی چل رہی ہے اس ملک پاکستان میں، ادھر تو 1/12 عمران خان صاحب ان کو 1/12 ہی لے کے آئے گا، وہ علی امین گنڈا پور تھے 1/12، اب 1/3 کیسے لا سکتا ہے عمران خان صاحب کا؟ میں نے کہا تھا سزا آئے گی، وہ آ گئی۔ اب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی آج تک وزیر اعلیٰ بن کے عمران خان صاحب سے نہیں مل سکے، اتنی پاور ہے ان کی۔ علی امین کی زیادہ تھی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا علی امین کو ہی رکھو بھائی، کوئی اور لے آؤ، لیکن 1/12 لاؤ۔ اب یہ سزا آئی، آپ نے دیکھا کہ سہیل افریدی کا کوئی بیان آیا عمران خان کے حوالے سے، کوئی کہ جی سزا کے حوالے سے کیسی سزا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، کچھ آیا بیان؟ کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا سہیل افریدی اپنے آپ کو بچا لیں، بڑی بات ہے، پارٹی کو کیا بچائیں گے، عمران خان صاحب کو کیا بچا کے نکال کے لائیں گے؟ اپنے اوپر انہوں نے پرچے کٹوائے، کمزور وزیر اعلیٰ، نہ انہیں پتہ ہے، نہ ان کے کچھ تعلقات ہیں گورنمنٹ سے، کسی سے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں۔ حفاظتی ضمانت سے آیا کریں گے، چلے جایا کریں گے، لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا سہیل افریدی صاحب کہ ہوتے یہ سزا اٹھا آ گئی نا۔ اور بشرا بی بھی گئیں، ان کے بھی ختم ہو گئے معاملہ۔ اب کیا ہوگا آگے؟ ہائی کورٹ جائیں گے۔ ہائی کورٹ میں کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے دیکھا ایک جسٹس صاحب گئے، جہانگیری صاحب، ابھی 2-3 اور جا سکتے ہیں جسٹس صاحب، ٹرانسفریں ہو سکتی ہیں، اور ٹرانسفریں ہو گئی کہیں بلوچستان تو استعفے آئیں گے۔ اس کا مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جائیں گے تو وہاں سے بھی عمران خان صاحب فارغ، سپریم کورٹ میں ادھر بھی آپ کو پتہ ہی سارا کچھ۔ میں ظاہر وکیل بھی ہوں، قانون کو سمجھتا ہوں، بتائی جا رہا ہوں آپ کو، بار بار بتا رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں۔ اب یہ سہیل افریدی صاحب بس اب وزارت وہ کیا کہتے ہیں، اب وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، بس اب سیر کریں گے، اور کیا کریں گے؟ خان صاحب کو وہ نہیں لا سکتے، یہ سیر کریں گے۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ تیز وزیر اعلیٰ ہی نکلے ببر شیر، بیان ہی کوئی نہیں آیا۔ اصل تو خان کو لانا، خان کی وجہ سے تم اندر وزیر اعلیٰ بنے گے۔ اب تم بس سیر کرو گے، ویسکوٹو پہنو گے، بس ایسے ہی ہے، اور مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا کہ خیبر پختونخوا کسی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ جو پی ٹی آئی جو ہے عمران خان صاحب کی، پورے پاکستان میں سب سے بڑی طاقت تو کے پی کے میں ہی ہے نا، وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، تو وہ دیکھ لیں آپ۔ تو یہ ہو گیا میرے بھائی، اب آگے کیا ہونا ہے؟ یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ اچھا یہ ہوا کیوں؟ میں نے کہا تھا 5 نومبر کو مریخ سیارہ غروب ہو گیا ہے، 26 مارچ کو مریخ سیارہ جو ہے طلوع ہوگا ایسٹ سے، تب تک تو مشکل ہی حالات لگ رہے۔
مذاکرات کے لیے میں نے کہا ہے بار بار، مذاکرات کا کوئی راستہ ہموار کرو، جو 15 جنوری سے 20 جنوری کے اندر منگل بھی آئے گا خان صاحب کے، اور اس کو اکارڈنگ ٹو نیم 10th ہاؤس میں مارس بھی ہوگا، سن بھی آ جائے گا، وینس بھی آ جائے گی، بڑا کچھ آ جائے گا، اس میں کوئی مذاکرات کا راستہ نکالو، نہیں تو ابھی کیا آنا اور اگر مشکلات کھڑی کیں، اور اگر ادھر آئے اڈیالہ کی جانب کوئی دفعہ 144 کے میں ہوتے ہوئے اس کے خلاف آئے، کوئی احتجاج کیا، تو یہ تو حکومت سرکار ہے، اس نے احتجاج لینے ہی نہیں، یہ تو سیاست ہی بڑی عجیب سی ہمارے ملک میں، کوئی احتجاج کرے تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے، دفعہ 144 لگ جائے تو اس میں کوئی آیا ہو گیا۔ اور ساڈے ملک دی سیاست بڑی خطرناک ہے ببر شیرو، ہم نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں، تو اپوزیشن کو یہ ٹف ٹائم دیتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اب جو ہونے جا رہا ہے آگے، اگر کوئی آئے، ابھی تو خان صاحب کو سزا یہ، ابھی تو یہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ اب شفٹ کر دیے جائیں گے، اٹک چلے جائیں یا سائیوال چلے جائیں، مجھے ابھی نظر نہیں آ رہے اس ابھی گراؤنڈ میں ابھی جو نظر آ رہا ہے ستاروں میں بھی سزا آئی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ تھرمامیٹر سے چیک کرے گی حکومت، تھرمامیٹر میں اگر ہیٹ آئی، ہیٹ تھرمامیٹر میں بخار چڑھی ہیٹ، تو پھر شفٹنگ کر سکتی ہے، پھر شفٹنگ کر سکتی۔ ابھی جو یہ تو چلو شفٹنگ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ابھی مجھے نظر نہیں آ رہی، اگر ہو گئی تو اسی وقت جب یہ دفعہ 144 حرکت میں آ گئی، اڈیالہ میں پھر کھڑے ہوئے، کوئی ایسی بات، تو پھر شفٹنگ آئے گی، ایک بات۔ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ شفٹنگ بھی چلو ہوگا، جو سزا آنی ہے ایک اور آ سکتی ہے، بھی تو بڑے معاملات ہیں بیچ میں۔ 9 مئی کی آنی ہے GHQ والی، اور اس میں بڑی سخت دفعات لگی ہوئی ہیں، ایسی سخت ہیں وہ بتانا نہیں چاہتا، جس میں سزا زیادہ سے زیادہ عمر قید ہے، کم سے کم 10 سے 14 سال، زیادہ سے زیادہ، وہ GHQ والی۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یہاں پہ سلسلہ بند ہو گیا؟ نہیں جناب، پھر کچھ اگر مذاکرات نہیں ہوئے، کوئی معاملہ نہ نکلا، خان صاحب نے کرنے مذاکرات، انہوں نے خان صاحب سے، اور یہ جو ہیں انہوں نے کوئی، ان کی وجہ سے خان صاحب نہیں مجھے دکھائی دے رہے آتے ہوئے کہ جی وزیر اعلیٰ KP کے سہیل افریدی لے آئے، مجھے نہیں لگتا ایسا، مجھے بالکل، میں نے شروع سے کہا ہوا ہے، تو میں نے کہا یہ خود پھنس سکتے ہیں، وہ پھنس گئے مشکلوں میں، میری پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اس کے بعد جو سزا آنی ہے وہ لاہور کی آنی ہے، 9 مئی کی جناح ہاؤس کی، جو میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ آنی ہے، اور جس کا بھی چلان پیش نہیں ہوا عدالت میں، مطلب سمجھیں کیا مطلب ہے، تلوار پہ تلوار، تلوار پہ تلوار، تلوار پہ تلوار لٹکی ہوئی۔ حل یہی ہے مذاکرات، جو میں سمجھ رہا ہوں مذاکرات کا ٹائم، وہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ 15 جنوری سے سٹارٹ لیں بات کو، اور پھر 11 مارچ کو خان صاحب کا دوست سیارہ جوپیٹر سیدھا ہو جائے گا، اور بہتری آئے گی۔ 26 مارچ کو مریخ سیارہ رائز ہوگا تو اور بہتری آئے گی، شرط کنڈیشن کے مذاکرات، پھر تو آپ لا سکتے ہیں خان کو، نہیں تو تسی سزاواں پوائی جا رہے ہو سزاواں۔ بارہا میں نے ہی کہا ہے کہ راستہ نکالو، راستہ خان کو نکالو، نہیں تو پھر ظاہر ہے خان کے نام پہ سیرے کرو، اور کیا ہے، اور کیا ہے، اور تو مجھے کچھ نہیں آ رہا نظر، میں تو اپنے تئیں جو بات کرتا ہوں اور ویسے آپ دیکھتے ہیں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔